جس احمد نوری کی وجہ سے کسی کا پورا قصیدہ نور ہو جاتا ہے، وہ نوری کیسا ہوگا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر پسینہ نور کا۔ آئیے اب اسی شاکر نوری کو ہم سب اپنے قائد، اپنے امیر کو اور عشق رسول کی عظیم داعی اور خطیب کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ حضور والا مسند پر تو جلوگر ہے، ہماری کو اپنے حوالے لیں اور ہم سب کو اپنے ناصحانہ گفتگو سے ہمارے دلوں کی اجڑی ہوئی کھیتی کو پھر سے چاہے وہ شادابی عطا فرمائیں اور ہم سب پر احسان فرمائیں۔ آئیے خوشیوں میں اللہ کا ذکر بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایمان افروز اور پرمغز خطاب محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی چاہوں گا کہ کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ سوچ کا قبلہ درست ہو جائے اور کربلا سے ملنے والے پیغام کی طرف
آپ کے اور ہمارے قدم بڑھنے لگ جائیں۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنا ہو تو اسے قرآن سے سمجھو۔ اور اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ فوقیت قرآن کو دیتے ہیں اور اس کے بعد مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیتے ہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کا جذبہ، اور جو کچھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کا جذبہ۔ یقیناً تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو سننے کے بعد ذہن میں یہ بات ابھرتی ہے کہ اتنی بڑی قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے دی؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے قرآن سے سمجھنا ہوگا تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے کہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ صرف نواسے رسول ہی نہ تھے بلکہ قرآن مقدس کے ایسے عامل تھے کہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے نیکی کے بارے میں۔ ایک تو آپ جو کر رہے ہیں وہ نیکی آپ تصور کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں یہ نیکی ہے، لیکن قرآن نے نیکی کی حقیقت کیا بتائی اور نیکی کی عظمت کیا بتائی؟ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز قربان نہ کرو۔ نیکی کے کمال تک پہنچنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سب سے محبوب چیز ہو اسے اللہ کے نام پہ قربان کرو، یہ در حقیقت نیکی۔ اب اس آیت کریمہ پر صحابہ کا عمل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر اپنے عمل کا ہم احتساب کریں۔ بندے گا آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قیمتی باغ کے اندر موجود تھے جو ان کو بے پناہ پسند تھا۔ اگر آج کے دور میں اس باغ کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو کھربوں روپے کا وہ باغ، بہت زیادہ محبوب تھا وہ باغ۔ جیسے ہی ان کے کان تک یہ بات پہنچی کہ ہرگز نیکی کو تم نہیں پہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو، فوراً باغ سے باہر آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن میرے کانوں تک اللہ کا یہ کلام پہنچا ہے، سرکار یہ باغ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس طرح چاہے راہ خدا میں سے خرچ فرما لے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی عطا فرمائی،
मुबारकबाद अता फरमाए। और फिर उसके बाद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, तलहा तुम्हारे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग गरीब हैं, मुस्तहीक हैं, परेशान हाल हैं, एक काम करते हैं, ये बाग उनके हवाले कर देते हैं ताकि ये जरूरतमंदों को काम आ जाए। गौर से सुनिएगा, नेकी किसे कहते हैं और नेकी का हकीकी तसव्वुर क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग को हजरत तलहा के गरीब रिश्तेदारों को देने के लिए हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया। हजरत तलहा ने अर्ज किया, हुजूर मैंने आपको दे दिया, आप जिसे चाहें अता फरमा दें। अल्लाहु अकबर। अब मैं जब कुरान की दूसरी आयत को नेकी ही से मुताल्लिक देखता हूँ तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान कहता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़वील कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाला कलाम ये फरमा रहा है कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर लाओ, किताबों पर ईमान लाओ और अपना पसंदीदा माल अपने रिश्तेदारों में खर्च करो। ये नेकी है और ये नेकी कमाल के दर्जे तक पहुंचने वाली है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि और सहाबा नेकी के मामलात ऐसे होते नेकी में आगे निकल बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि हम बहुत छोटी छोटी नेकी समझकर कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वो बड़े के तरबियत याफ्ता थे तो उनकी निगाहें हमेशा बड़ी नेकी की तरफ होती थी। तो कुरान कहता है नेकी को हरगिज़ नहीं पहुंचोगे जब तक कि अपनी महबूब चीज राह खुदा में खर्च न करो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये इत्तला भिजवाई मदीने मुनव्वरा से कि तुम्हें माले गनीमत के अंदर कई लौंडियां हासिल हुई हैं, उसमें से एक मेरे लिए भेज दो। तो अल्लाहु अकबर, अमीरुल मुमिनीन का मामला था। तो हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो सारी लौंडियों के अंदर बेहतरीन और खूबसूरत लौंडी थी वो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए भिजवाई। जैसे ही फारूक आज़म के पास वो लौंडी पहुंची, देखकर फारूक आज़म के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हुई और फौरन ये आयत याद आ गई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंचोगे जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को राह खुदा पे खर्च न करो। फौरन फारूक आज़म ने उस लौंडी को आजाद करके बता दिया कि जो मुझे पसंद थी वो मैंने अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर। नेकी ये है, नेकी समझो, नेकी का हकीकी तसव्वुर समझो। जो हमको पसंद नहीं उसे सिर्फ राह खुदा में खर्च मत करो, जो अपने को पसंद है उसे राह खुदा में खर्च करो। दर हकीकत वो नेकी है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनके दौरे खिलाफत को खिलाफत राशिदा के दौर के तरीके से देखा जाता है, आप जानते हैं वो गरीबों के अंदर हमेशा शक्कर कसरत से तकसीम किया करते थे। लोगों ने कहा हुजूर बहुत ज्यादा लोग अनाज के मुस्तहिक हैं और आप शक्कर ही को ज्यादा तकसीम करते हैं, वजह क्या है? इरशाद फरमाते हैं, कुरान कहता है तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पहुंचोगे जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को राह खुदा में खर्च न करो। तो मुझे शक्कर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपनी पसंदीदा चीज को राह खुदा में खर्च करता हूँ।
آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جس چیز کو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، مثال کے طور پر کسی نے ہم کو تحفے کے اندر کپڑے عطا فرمائے، تو اب ان کپڑوں کے اندر جو ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا، ہم نے وہ کپڑے اپنے لیے رکھ لیے، اور جو کپڑا ہمیں اچھا نہیں لگا ہم نے کسی کو دے دیا، یا ہم نے اللہ کے واسطے اسے دے دیا۔ پتہ یہ چلا ہم راہ خدا میں وہ دے رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں۔ تو آپ ذرا سوچو تو صحیح، جو تم اپنے لیے قبول نہیں کرتے، اللہ تمہارا وہ دیا ہوا اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے؟ کیسے قبول کرے؟ اب یہاں قرآن نے جب یہ فرما دیا تو اب آئیے امام حسین کی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ تاجدار کربلا کا اس آیے کریمہ پر عمل دیکھتے ہیں۔ سارے صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، شہداء کی زندگی اٹھا کر دیکھو، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی صحابی نے جان دی ہوگی، کسی صحابی نے مال راہ خدا میں دیا ہوگا، کسی صحابی نے وطن راہ خدا کے اندر قربان کیا ہوگا، لیکن جب کربلا کے تاجدار کی زندگی دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جتنی چیزیں بھی امام حسین کو پسند تھیں وہ ساری چیزیں اللہ کے نام پہ انہوں نے قربان کر دی۔ بیٹا پسند تھا، راہ خدا میں دے دیا۔ مدینہ پسند تھا، چھوڑ کر مکے آتے۔ مکہ پسند تھا، چھوڑ کر کوفہ چلے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، مال و زر محبوب، اسے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اور امام حسین نے درس دیا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اصل نیکی کیا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ جب راہ خدا میں تمہیں کچھ خرچ کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ تم گھٹیا خرچ کر رہے ہو یا محبوب چیز خرچ کر رہے ہو۔ اگر تم نے محبوب چیز خرچ کر دی تو سمجھ لینا کہ تم نیکی کے کمال تک پہنچ گئے۔ تو کربلا میں امام نے ہم کو یہ درس دیا کہ میری جان مجھے بہت محبوب۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ کی جان آپ کو محبوب، میری جان مجھے بہت۔ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ انگلی میں خراش بھی آئے۔ جوان بیٹا کس کو محبوب نہیں ہے؟ کوئی باپ جو اپنے بیٹے کو تیار کر کے اس طریقے سے اتارے شہید ہونے کے لیے؟ محبوب ہے۔ اور میں وہ چیز راہ خدا میں دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ میں نیکی کے کمال تک پہنچ جاؤں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ عز و جل کے مقبول بندوں نے اس پر عمل کر کے بتایا اور انہوں نے ثابت کیا کہ راہ خدا میں کیا خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ خرچ کرنے کے حوالے سے قرآن نے جو تنبیہ فرمائی ہے اسے دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو تم خرچ کرتے ہو، جو چیز تم خرچ کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو خبر ہے۔ یعنی آپ اگر گھٹیا دے رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ کسی کو خبر نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے نہیں، جو چیز بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دنیا کیا سوچے گی، گھر والے کیا سوچیں گے، نہیں، بلکہ تربیت ہی اس قسم کی تھی کہ ان کے پیش نظر بس ایک ہی بات تھی، اللہ راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کو خود کو ضرورت ہے مال کی اور ایسے میں کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے
बाप रे, ये तू कहाँ से आ गया, मुझे खुद को जरूरत है और तू मांगने के लिए आ गया, जब मेरे पास आएगा फिर कभी मैं दे दूंगा। लेकिन नहीं, इमाम हुसैन ने ये साबित किया कि जरूरत भले मुझे हो, लेकिन मैं अपनी जरूरत पर मांगने वाले की जरूरत को फौकियत देता हूं, इसलिए कि जो देने वाली जात है उसकी रजा की खातिर मैं कुर्बान करूंगा तो वो मजीद मुझे अता फरमा देगा। हमारी सोच बोझी हो गई, हमारी फिक्र घटिया हो गई, और इस बोधी सोच की बुनियाद पर और घटिया फिक्र की बुनियाद पर हमने नेकी की हकीकत को समझने की कोशिश ही नहीं की और न नेकी के तसव्वुर को समझने की कोशिश की। करबला से इमाम ये दर्स दे रहे हैं, तुम्हें नींद प्यारी है ना, सुबह आंख नहीं खुलती, सोचते हो सो जाओ, नहीं, तुम अपनी प्यारी नींद को नमाज के लिए कुर्बान कर दो, तुम्हारा ये कुर्बान करना अल्लाह को बहुत पसंद है। और अगर तुम सोए रहे और तुमने नमाज कज़ा कर दी और अपने आराम को तुमने प्रायोरिटी दी, तुम नेकी के दर्जे तक नहीं पहुंचे, बल्कि नेकी ये है कि जो तुम्हें पसंद हो उसे राह खुदा में लुटा दो, उसे कुर्बान करो। वक्त, माल, औलाद, जान लुटाओ इसे अल्लाह के नाम पर। और जब कोई लुटाता है अल्लाह के नाम पर, तो फिर मेरे करीम को उस बंदे पर इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि उस एक नेकी के बदले में उसे 10 नेकी भी अता फरमाता है, और लिए हुई कुर्बान की हुई चीजों के एवज के अंदर दवा भी अता फरमा देता है, हमेशा की चीज अता फरमा देता है। मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन ने जान दी, थोड़ी देर के अंदर जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी, लेकिन परवरदिगार ने हमेशा की हयात में अता फरमा दी और फरमा दिया है हुसैन, तूने मेरी रजा की खातिर जान कुर्बान कर दी, अगर तू यूं ही इस दुनिया से चला जाता तो तेरी बात जुदा होती, लेकिन तूने मेरी राह के अंदर मेरे दीन की खातिर तूने जान कुर्बान की, अब मैं तुझे ऐसी जिंदगी अता करूंगा कि बच्चे बच्चे के दिल में हुसैन की अजमत बैठ का पैगाम है। क्या सोच हमारी बन गई, हमारी बन गई। जो चीज भी हमको पसंद नहीं होती वो अल्लाह के नाम पे हम देते। अगर कोई बच्चा खुद ज़हन है मदरसे में डाल दो, और ज़हीन है डॉक्टर बनाओ। क्या सोच कर मेहमानाने रसूल को क्या खिलाओ, हम ज़कात नहीं खाते ना, ज़कात उनको खिलाओ। ठीक है वो मुस्तहिक हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनको ज़कात ही खिलाओ, जो आप खाते हो वो खिलाओ। ये दर हकीकत अल्लाह की बारगाह में देती है, और इसी को इमाम इश्क व मोहब्बत ने मलूज़े खातिर रखा, इसलिए वसाया के अंदर लिख दिया इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वानी कि गरीबों को क्या क्या खिलाया जाए, खूब लजीज ग़िज़ाएं खिलाई जाएं, खूब उन्हें सोडा पिलाई जाए, यहाँ तक कि ये सारी चीजों को लिख करके इमाम ये बता रहे हैं कि जो मुझे पसंद है वो मैं अपने अल्लाह के बंदों को खिला करके उनको उनकी नेकी के दर्जे को मैं हासिल करने की कोशिश करता हूँ। कभी आप देखना जिंदगी में, याद देखना, इसको याद रखना, घटिया दोगे घटिया मिलेगा, अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा, इसे ज़हन में रखना। और इसको मैं बहुत मुख्तसर से अंदाज में समझा दूँ, तरीका इख्तियार करो। मिसाल के तौर पर खुद के लिए कपड़ा खरीदने जाना है तो रेमंड में जाकर के हम खरीदेंगे, और किसी गरीब के लिए खरीदना है तो फुटपाथ से जाकर खरीद करके दे। चलो ये देना भी एक एतबार से नेकी, लेकिन वो दर्जे की नेकी नहीं।
آپ اپنا پرانا کپڑا کسی غریب کو دے دیں، نیکی ضرور ملے گی، لیکن وہ نیکی نہیں ملے گی جو نیکی کی حقیقت ہے اور نیکی کا درجہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی غریب کا ہاتھ پکڑا اور لے کر خود چلے گئے ڈیمنڈ کے شو روم میں، ذرا دیکھ تجھے کچھ پسند ہو تو لے لے، ذرا کچھ پسند ہو تو لے لے، پھر آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا رونگٹا آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوا نظر آئے، اس لیے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ نے اس بلکہ سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو خود کو پسند ہے وہ دوسرے مومن کے لیے پسند نہ کرے۔ جو ہمیں پسند ہے اگر ہم نے دوسرے مسلمان کے لیے وہ پسند کیا تو ہم کامل مومن، اگر ہم نے دوسرے مومن کے لیے وہ پسند نہیں کیا جو ہمیں پسند ہے تو ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو قرآن نے کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم چھپاتے دو، تم جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو نا تو ضروری نہیں ہے کہ تم کو بتانے کی ضرورت، بتاتے گھومو کہ میں نے یہ خرچ کی، میں جب لوگوں کو معلوم ہوگا تبھی کچھ ملے گا، پتہ چلے گا یہ اتنے بڑے صحابہ اتنا خرچ کرتے نہیں۔ قرآن نے کہا تم جس حال میں بھی خرچ کرو، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو اس کی خبر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اور چھپا کر دینا یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آئیے سنیں سمجھیں، جب پروردگار کے پہلے زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، ایک دھماکہ ہوا، جو ثقیف مادہ تھا وہ نیچے رہ گیا، جو لطیف تھا وہ اوپر چلا گیا اور پھر آسمان بن گیا۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، قرآن کہتا ہے ہم نے دونوں کو جدا کیا۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے زمین بنی، اب زمین کے اندر جنبش پیدا ہوئی تو پروردگار نے زمین کو تھامے رکھنے کے لیے اور زمین کو ٹھہرانے کے لیے پروردگار جل جلالہ نے پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے۔ یہ پہاڑ جو ہے نا یہ زمین کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ پہاڑ جو ہے یہ زمین کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے اندر ہے، اپنے گھر کی نہیں سنا رہا ہوں۔ پہاڑ زمین کو پکڑے ہوئے، اب جب پروردگار نے پہاڑ کو پیدا فرمایا اور اس سے زمین کو روک لیا تو فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کیا پہاڑ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے جس کو تو نے پیدا کیا ہو؟ تو میرے کریم نے فرمایا ہاں، اس سے زیادہ طاقتور جو چیز ہے وہ لوہا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا ہاں، آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کیا آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا ہاں، پانی ہے جو آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے میرے پروردگار پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو رب نے فرمایا ہاں، ہوا ہے، پانی سے بھی طاقتور ہے، پانی کو اڑا کر لے جاتے بادل بن کے برستے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا مولا ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں ہے، اور وہ یہ ہے دائیں ہاتھ سے خیرات کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے، یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ اس سے بھی طاقتور ہے، اور جب میں اس پر غور کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کہ بندے
تو یہ چھپا کر جو دے رہا ہے تیری نیت بس یہی ہے جس کے لیے دے رہا ہوں وہ خبیر جانتا ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں چاہیے۔ اور پھر اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کوئی مصیبت ایسی نہیں جو کوئی بندہ چاہتا ہو کہ اس مصیبت سے بچ جائے اور مصیبت ٹل جائے، تو وہ مصیبت اگر ٹل سکتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے چھپا کر اگر کسی نے صدقہ کر دیا تو اس کے عوض کے اندر اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بلکہ بری موت سے بھی بچا دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا، بری موت سے بھی بچا دیتا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ نے کچھ دیا تو جب تک کہ 10 20 25 روز تک اس کا تذکرہ کسی بھی بہانے سے، یہ میں نے جو ہے نا وہ 4 دن پہلے جو دیا تھا اس کے بعد کی بات ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تذکرہ لا دیتے تاکہ لوگوں کو خبر ہو۔ لوگ آپ کے دیے ہوئے کو سن کر کیا کریں گے؟ تعریف کر دیں گے، یہی تو کریں گے۔ لیکن اگر مولا کی رضا کے لیے آپ نے دیا ہے تو مولا فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو ایک دے گا میں تجھے اس کے عوض کے اندر 10 عطا کر دوں گا۔ تو اس کی رضا، اس کی خوشی چاہیے۔ تو نیکی در حقیقت یہ ہے، بس اس کو سمجھ لو۔ تفصیلی خطاب کو آپ نے سید صاحب سے سماعت فرمائی لیا ہے، میں مختصر سے سمجھا دیتا ہوں نیکی کیا ہے، اس کو سمجھو اور اس طرح سے نیکی کرنے کی عادت بناؤ۔ آج تک باسی کھانا تو غریبوں کو کھلایا ہے اور خود جا کر بڑی ہوٹلوں میں کھانا کھایا ہے۔ ہماری ایک آئٹم اگر ہوٹل میں آرڈر کریں گے تو 200 کی ایک آئٹم بنے، اور غریبوں کو کھلانا ہو تو 6 غریب جتنے میں کھا دیں اتنے میں ہماری ایک آئٹم بنے۔ غریب کو کبھی ہم نے چھوٹے کا گوشت کھلایا ہے؟ ہمیں بڑے کا گوشت پسند نہیں، غریبوں کو کھلا دو۔ ہمیں چھوٹے کا گوشت پسند ہے، ہرن کا گوشت پسند ہے، اونٹ کا گوشت پسند ہے، تیتر کا پسند ہے، کبھی غریبوں کی اس کھانے کی دعوت بھی آپ کی؟ جو آپ نہیں کھاتے ہم نہیں کھاتے، ہم وہ کھلاتے ہیں اور سمجھتے کیا ہے؟ نیکی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں۔ کمال کی نیکی تو یہ ہے جو خود کو پسند ہو وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو۔ آپ کبھی غریب دیکھیں، اس کے لیے سرکار نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ولیمے کی دعوت سب سے بری، ولیمے کے لیے سرکار نے فرمایا وہ ولیمے کی دعوت سب سے بری جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ تیجے اور زیارت کا کھانا تو غریبوں کو دال گوشت کھلا دیں گے یا بریانی پلاؤ کھلا دیں گے، لیکن جب 10 آئٹم کھلانی ہوگی تو مالداروں کو اور رشتہ داروں کو دیکھیں کہ غریبوں کا خیال نہیں کریں گے۔ سرکار نے فرمایا جس اچھے کھانے کے اندر مفہوم عرض کر رہا ہوں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے، ایسی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ اور پھر بلائیں گے بھی تو عزت نہیں۔ جملہ سنو، عزت کے قانون جدا جدا ہیں۔ عزت کے قانون، یہ جملہ یاد رکھیے گا، عزت کے قانون زمین والوں کے جدا ہے آسمان والوں کے۔ زمین کا قانون عزت والے کا جدا ہے اور آسمان کا قانون عزت والے کا جدا ہے۔ زمین والے
جس فقیر کو اور پھٹے پرانے کپڑے والے کو ٹھکرا دیتے ہیں، آسمان کے خالق کے نزدیک اس کی عزت بہت افضل ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ جس کو آپ ٹھکرا رہے ہو اس کی نزد اللہ کے نزدیک کیا عزت ہے۔ زمین والوں کے نزدیک عزت کا معیار قیمتی لباس، عالیشان کوٹھی، مال و زر کی فراوانی۔ میرے کریم کے نزدیک عزت نہ صرف یہ معیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بندے، غور سے سنیے گا، بہت سارے ایسے بندے جو پراگندہ بال، آلودہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بوسیدہ لباس ہے ان کے جسم پر، جن کو ہم گھاس تک نہیں ڈالتے اپنی زبان کے اندر، عام زبان میں جو کہا جاتا ہے۔ یار یہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے درویش کے بارے میں فرماتے اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی قسم کھا دے تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دے۔ یہ میرے کریم کے نزدیک آج آپ کو یہ سمجھنا ہے اور اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، جو آپ کے پاس ایسی چیز ہے جس کو آپ استعمال میں نہیں لاتے اسے بھی غریبوں کو دیں، یہ بھی نہیں دیں، لیکن وہی نہ دیں، وہی نہ دیں جو آپ کو پسند ہو نا، اسے راہ خدا میں خرچ کریں۔ جو آپ کو قیمتی چیز پسند ہو، جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، اسے راہ خدا میں خرچ کریں۔ تو امام کا درس ہمیں ملتا ہے کہ دیکھو اگر میرا پیغام تم کو سمجھنا ہے تو جان ہر ایک کو پیاری ہے، میں نے راہ خدا میں خرچ کر دی۔ بیٹا ہر ایک کو پیارا ہے، میں نے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ مدینہ ہر ایک کو پیارا ہے، میں نے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ مکہ پیارا ہے، میں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ پسندیدہ ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ کر تمہیں بتا دیا کہ اگر تم میری عظمتوں کو جاننا چاہتے ہو تو اس سے جانو کہ میں وہ ہوں کہ صرف رسول اعظم نے بیٹی کا بیٹا سمجھ کر کے ہی مجھے نواسے اور جنت نوجوانان جنت کا سردار نہیں فرمایا، بلکہ اللہ عز و جل کے غیب دان نبی دیکھ رہے تھے کہ پروردگار نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور میں نیکی کے اس مقام تک پہنچ رہا ہوں جو قرآن نے مقام متعین فرمایا ہے۔ اور امام نے درس دے دیا اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو، نیند خرچ کرو۔ بہت آ رہی ہے نیند، اٹھ جاؤ، لا حول ولا قوت، اٹھو، چھوڑ لگ جاؤ نماز کی طرف۔ واٹس ایپ کے اندر ٹائم جا رہا ہے اور واٹس ایپ قرآن شریف سے روک رہا ہے، چھوڑ دو جس کسی کا میسج ہو۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو موبائل لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں یا سائڈ پہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی گھنٹی بجی نماز تو بلکہ آپ سنو، نماز میں یہ سب کرنا اور اس کی طرف توجہ دینا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور صرف ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو غیر سے آواز آتی ہے، میرے بندے کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر اور خوبصورت ہے جسے تو تک رہا ہے؟ مجھ سے بھی کوئی حسین ہے جسے تو تک رہا ہے؟ کہاں ہیں ہم؟ یہ جو نماز ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کرتی اس کی وجہ یہی ہے۔ ہم ساری چیزیں رسمی طور پر کر رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ امام حسین کی محبت کا دم بھی بھرے، نعرہ بھی لگائیں، سب کچھ کریں اور شہیدان کربلا کے واقعات کو سن کر آنکھ سے آنسو بھی بہائیں، لیکن تمنا کیا ہے؟ انگلی میں خراش بھی نہ آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تاجدار کربلا کی زندگی کو سن کر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو،
لیکن ہم تو قربانی کا واقعہ سن کر کے انگلی میں خراش نہ آئے یہ سوچتے ہیں۔ تو جب ہماری فکر اتنی بودی ہو جائے، اتنی گھٹیا ہو جائے، تو پھر ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ تو آج کی گفتگو میں آپ کو یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ ہرگز قرآن کا لن تنالوا البر، ہرگز تم بھلائی کو نہ پہنچو گے۔ راہ خدا پہ پسندیدہ چیز کو خرچ کرو۔ جب تم راہ خدا پہ خرچ کرو گے پسندیدہ چیز کو، قرآن نے کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو تو خرچ کرتا ہے نا، جو بھی تو خرچ کر رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو اس کی خبر ہے، اس لیے جو بھی خرچ کر دیکھ تجھے پسند ہے یا ناپسند۔ اگر پسند تو خرچ کر رہا ہے تو مبارک ہو کہ تم نیکی کے کمال تک پہنچ گیا، نیکی کے درجے تک پہنچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور خود خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چلے گا صرف بھوکوں کو کھلاتے ہی نہیں تھے، کھلانے کے بعد اگر بھوکا کہہ دے کہ اللہ آپ کو جزا دے تو کہتے تھے یہ بھی ہم کو نہیں چاہیے، ہم نے تو جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ ہماری تو فوٹو نہ چھپے گا میں اطمینان پورے گاؤں کے اندر، پورے شہر میں جب تک کہ پتہ نہ چلے اس وقت تک ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ تو جو بھی راہ خدا میں خرچ کرو کوشش کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر کرنا ہو، اور یہ اتنی طاقتور خیرات ہے کہ بلاؤں کو بھگا دیتی ہے، بلاؤں کو بھگا دیتی ہے، ٹال دیتی ہے یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ اور اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور نیکی کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سب کو تحفہ مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں پروردگار نیک بنائے اور نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، ذرا سنیے گا، قرآن کہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب اس میں بہت سارے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار فلاں جگہ پہ کچھ لوگ بڑے بھوکے ہیں، ذرا ان کو کھانا کھلا دو۔ تو وہ آدمی اپنے دوست سے پوچھتا ہے یار ان کو کھلاؤ کہ نہیں کھلاؤ؟ تو میں جانے تو یار یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، کتنا کھلاؤ گے، کب تک کھلاؤ گے؟ دوست اس کو روکتا ہے، ہوتا ہے ایسے دوست۔ تو میں آپ کو بتا دوں کھلانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے اور اس بھوکے کے لیے کھانا کھلانے پر کوئی لوگوں کو ابھارتا نہیں کہ فلاں جگہ لوگ بھوکے ہیں ذرا کھانا کھلاؤ، ان بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اگر کوئی نہیں ابھارتا تو قرآن کہتے ہیں قیامت میں ان کے بارے میں فرشتوں سے رب فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یکن مسکین۔ پروردگار فرشتوں سے فرمائے گا پکڑ لو ان کو، قیامت کا اللہ فرمائے گا پکڑ لو ان کو، اور ان کے پیروں میں 70 گز لمبی زنجیریں ڈال دو۔ جب رب سے پوچھا جائے گا مولا یہ کس جرم کی سزا ان کو دی جا رہی ہے، تو رب فرماتا لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں لائے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں۔ کھلانا تو الگ چیز، اس کا تو ثواب ہے ہی، اور نہ کھلانا یہ تو گناہ ہے ہی، لیکن اگر نہ کھلانے کے بارے میں تو یہ وعید ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو ابھارتا نہیں،
جانتا ہے فلاں جگہ پر مسکین ہیں اور ان مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ابھارتا نہیں، تو قرآن کہتا ہے ان کے پیروں میں 70 گز لمبی زنجیریں ڈال کر قیامت کے اندر ان کو پکڑ لیا جائے۔ تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ خود کھا پی کر کے عیش کرتے رہیں تو بخش دیے جاؤ، باقی بھوکے تڑپتے رہیں اور آپ سے ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ والوں کا یہ دستور رہا، وہ کھاتے کمتے کھلاتے زیادہ، کھاتے کمتے، بہت کم کھاتے تھے، بقدر ضرورت کھاتے تھے، اور کھلانے کا حال یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کے کھلاتے تھے، کل بھی کھلاتے تھے اور آج بھی کھلاتے ہیں، زمین پر تھے تب بھی کھلاتے تھے اور زمین کے اندر میں تب بھی کھلا رہے ہیں۔ بس تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نیکی کو سمجھو، لیکن گھٹیا چیز دینے کی عادت نہ رکھو، بلکہ کوشش کرو جو اپنے کو پسند ہو وہ بھی راہ خدا پہ ہو، مستحق کو تلاش کرو ان کو دو، غریبوں کو تلاش کرو ان کو دو، ذرا دیکھو پھر اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس دعا کا اثر کتنا ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے اجین کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کریں، سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کریں، مکاتب کا قیام عمل میں لائیں، دین سیکھو، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس پر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔